علی عنین کئی پوچھتے ہیں. عورت عائشہ فرماتی ہے اپنے بابا کے بارے میں کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا عائشہ تم جانتی ہو مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نے کہا علی. انہوں نے کہا علی بھی ہے مگر اس سے بھی زیادہ کوئی محبوب؟ نے کہا عثمان. کہ عثمان بھی, لیکن اس سے بھی زیادہ کوئی محبوب؟ تو میں اپنے بابا کا نام لینے میں مجھے حیا آئی. تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اپنے والد کا نام کیوں نہیں لیتی؟ مجھے سب سے زیادہ محبوب ابو بکر ہے, میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں. کیونکہ اس نے میری اس وقت مدد کی جب میری کسی نے مدد نہیں کی تھی. اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اس نے اس وقت میرے لیے تشدد برداشت کیا جب کوئی تشدد برداشت کرنے کو تیار نہ تھا. اس کو اتنا ستایا گیا, اتنا اس پر تشدد کیا گیا کہ وہ حرم میں بے ہوش ہو گیا, یہاں تک کہ وہ مر جایا تھا. لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ہوش آیا تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا. والدہ اس وقت والدہ ایمان نہیں لائی تھی. حضرت ابو بکر کو خود لے کے گئے تھے یا رسول اللہ ان کو دعا کرے کہ ایمان لے آئے. اس میں والدہ نے کہا تو نے کس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ تو آپ نے کہا وہ چھوڑو, محمد کیسے ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, میرا چھوڑ دو. تو نے کہا میں ابو بکر کی اس ادا پر آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ حضرت عائشہ, یہ دو صحابہ کے بارے میں میں سوچا کہ آپ کو اور بتا دوں. بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ آج پورا دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم گزارش کریں گے جناب حافظ احمد رضا قادری سے کہ وہ بارگاہ ارشاد مآب میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ڈاکٹر صاحب آج اتنی پیاری گفتگو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوئی, اور ایک کلام جو ہر سال ماشاءاللہ ماہ رمضان میں سنا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اور آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. مومنوں کی ہے ماں, واہ 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 واہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ, 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 زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ, زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ. کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے, کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے, کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے. کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے, کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے. مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ, مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ, اور کہاں ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ, اور کہاں ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ, مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ, زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ, تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ, مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ. جو معلم ہیں کتنے اصحاب کی, جو معلم ہیں کتنے اصحاب کی, ماہوں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی. جو معلم ہیں کتنے اصحاب کی, ماہوں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی. ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان, ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان. اتنی جرت کہاں مجھ میں اے عائشہ, مومنوں
کی ہے ماں سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان، جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان، جن کی پاکیزگی سب پہ کر دی عیاں، جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان، جن کی پاکیزگی کر دی سب پہ عیاں، ان کی عظمت عظمت ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیان، ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیان، پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ، عائشہ 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 عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں ماشاءاللہ کیا خوب منقبت پڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو حبیبۃ الرسول کہا جاتا ہے، حبیبۃ الرسول، رسول اللہ کی محبوبہ، رسول اللہ جن سے پیار کرتے تھے، ان کو حمیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے ان کی کنیت بھی ہے۔ یہ ایسی زوجہ ہے جو کنواری تھیں، رسول اللہ سے شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی لیکن کنیت ہے، اور یہ واحد زوجہ مطہرہ ہے جن کو رسول اللہ نے کنیت رکھنے کی اجازت دی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے اپنی بہن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کو آپ نے پالا تھا، تو آپ نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہے کوئی، کیا میں ام عبداللہ کہلوا لوں؟ تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ رسول اللہ نے حل فرمایا، جو آج آپ کھل کر کہہ سکتے ہیں، میں سب خواتین سے مخاطب ہوں، کھل کر کہہ سکتے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ رسول اللہ نے اس ایک سوال کی بنیاد پر حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں عائشہ خالہ ماہی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں عائشہ خالہ ماہی ہوتی ہے؟ یعنی بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اب کوئی خالہ اگر کسی کو پالتی ہے تو وہ مائی ہوتی ہے، اسے کہا کہ تم ام عبداللہ رکھ لو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر، اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں پھر مکرم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے تھے، اور 58 ہجری میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئی۔ بعض روایت میں وہ شہید ہوئیں، بعض روایت میں انتقال فرما گئی، اس میں ہم نہیں پڑھتے، نہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تو اس وقت ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ جب اس دنیا سے چلی گئیں تو وہ تھی 58 ہجری، کیا تھی وہ؟ 58 ہجری سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت پر کون بیٹھے گا۔ تو 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے، انہوں نے جا کے کہا میں سوچتا ہوں کہ میں یزید کو خلیفہ مقرر کر دوں۔ انہوں نے کہا میری زندگی میں نہیں کر سکتے، میری زندگی میں نہیں کر سکتے معاویہ، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا تو حسین ہوگا یا عبداللہ ہوگا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ام المومنین کے الفاظ ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 58 ہجری میں، ورنہ 61 ہجری میں اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید ایک لشکر لے کر امام حسین کے ساتھ کھڑی ہوتی، ایک لشکر لے کر جو ہے حضرت، اور میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت امام حسین سے ان کی جو محبت تھی، انشاءاللہ شام کو میں آپ کو بتاؤں گا کتنی محبت کرتی تھی۔ لہٰذا 2 ہستیاں تھیں جن کے بارے میں انہوں نے کھل کر کہا تھا، یا تو خلافت حسین کے پاس ہو، پہلا نام حسین کا تھا، پہلا نام امام حسین کا تھا، یا پھر عبداللہ کے پاس ہو، کیونکہ میں نے عبداللہ کے لیے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے میں نے خود سنا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے زبیر، اور حسین ان سے تو اتنی محبت کرتے کہ انہیں سونگتے تھے، انہیں چومتے تھے، لہٰذا خلافت کا حق اگر کسی کے پاس ہے تو حسین کے پاس ہے۔ اور تم کیا بھول گئے، حضرت امیر معاویہ کو یاد دلایا انہوں نے، اور تم کیا بھول گئے کہ تم نے ان کے
ان کے بھائی سے صلح کی تھی اور تم کیا بھول گئے کہ تم نے حسن سے صلح کی تھی؟ تو یہ ساری باتیں ان کو یاد دلائی تھی. حضرت امیر معاویہ پھر چونکہ ادب کرتے تھے تو ادب کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. ظاہر ام المومنین تھی اور ان سے کون بات کرتا, ان سے کون بحث کر سکتا تھا, وہ ادب کرتے واپس چلے گئے. اور حضرت عائشہ کے بارے میں ان کی لانڈی جو کام کرتی کہتی جب واقع افک کا مطلب ہے کہنے لگے تم کچھ بتاؤ ان کے بارے میں واقع افک کے موقع. انہوں نے کہا میں نے تو ان سے زیادہ معصوم کسی کو پایا نہیں, یہ تو بکری دودھ پی جاتی ہے سوتی رہتی ہے آٹا گوندا ہوا چھوڑ دیتی ہے, اتنی معصوم ہے اتنی طاہرہ ہے اتنی پاکیزہ ہے, میں نے اس کے علاوہ ان میں کوئی برائی دیکھی نہیں آج تک. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنی عظیم خاتون ہوگی. تو کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو ام المومنین میں نے مقدمہ ام المومنین لکھی ہے اور اس میں میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور میں نے بہت ساری باتیں آپ کے لیے لکھی ہیں. انشاءاللہ جب وہ کتاب سامنے آئے گی تو مجھے انشاءاللہ روز حشر میری ماں کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. ادھر مکرم علی خان سے کیا خوبصورت انداز میں مناقب بیان کر رہے ہیں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہم ظاہر اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور اسی کا لنک بنائیں گے سیدہ کی خدمت میں منقبت کا نذرانہ سب مل کر. کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ, 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 کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ, کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ, عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ, کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ. ہم سفر بن کر نبی کا آپ نے ہم سفر بن کر نبی کا آپ نے کیا محبت پائی حضرت عائشہ, کیا محبت پائی حضرت عائشہ, عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ, کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ. آپ کے کردار کا قرآن گواہ, آپ کے کردار کا قرآن گواہ, ایسی عظمت پائی حضرت عائشہ, ایسی عظمت پائی حضرت عائشہ, عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ, کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ. جو حدیثوں کے تعلق سے ملے, جو حدیثوں کے تعلق سے ملے, کیسی حکمت پائی حضرت عائشہ, کیسی حکمت پائی حضرت عائشہ, عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ, کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ. جو
صاحب ایسی دولت پائی حضرت عائشہ ایسی دولت پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ آج تک دنیا نہیں بھولی جسے آج تک دنیا نہیں بھولی جسے وہ عقیدت پائی حضرت عائشہ وہ عقیدت پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ لبنہ نے یہ منقبت لکھی کہاں لبنہ نے یہ منقبت لکھی کہاں اس نے جرت پائی حضرت عائشہ اس نے جرت پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں صرف ایک جملہ آپ سے کہوں گا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں ان کے والد صدیق ہیں آپ صدیقہ کیوں ہیں کیا والد کی وجہ سے والد تو صدیق ہے معراج کے واقعے کی وجہ سے آپ صدیقہ کیوں ہیں آپ صدیقہ اس لیے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میں ظلم ان کے اوپر کیے گئے ظلم بتا رہا ہوں جو ان پر ظلم کیے گئے اور اس پر میں وقفے پہ جا رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا آپ اس کے بارے میں بیان فرمائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس پر لوگوں نے یہ باب باندھا کہ حضرت عائشہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا در حقیقت انکار نہیں کیا انہوں نے کہا جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے رسول اللہ کے لیے وہ کہیں گی جو یہ کہتا ہے کیا رسول اللہ کے لیے کہیں گی جو یہ کہتا ہے ان کا سوال کرنے والے پر اعتراض تھا کیسے کر رہے ہیں سوال کیسے پوچھ لیا اس نے کہ رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ میں تو اس وقت چھوٹی تھی مجھے معلوم ہی نہیں میں نہ ہاں کہوں گی نہ کہوں گی میں چپ رہوں گی جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ میں صدیقہ ہوں میں جھوٹ نہیں بول سکتی میں جھوٹ نہیں بول سکتی اور پھر میں کیسے جھوٹ بولوں جب میرے بابا نے کہہ دیا کہ دیکھا ہے تو دیکھا ہے جب میرے بابا اس بات پہ راضی ہیں کہ رسول اللہ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا معراج ہوئی تو میں اپنے بابا کی بات پر دلیل باندھوں گی تو جو یہ کہتا ہے کا مطلب رسول نہیں ہے یہ آج میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں کے بارے میں جو یہ کہتا ہے جو بھی ہو رسول تو رسول ہے رسول کا نام ادب سے لیتی تھی وہ میرے نبی میرے آقا میرے سرتاج میرے شوہر میرے سیدی میرے مرشدی کبھی ان کے لیے جو کا لفظ استعمال نہیں کیا کیا عائشہ صدیقہ کا مقام ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں